بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ سوما راہب کا واقعہ۔ جب لشکر ابن زیاد سوما راہب کے پاس پہنچا تو وہاں قیام کیا کہ سروں کو سوما کے ایک کونے میں رکھ دیا اور قیدیوں کو کھلی جگہ پر ٹھہرایا۔ لشکر اپنی عیش و عشرت میں مصروف تھا اور اہل بیت علیہ السلام اکٹھے بیٹھے اپنی مظلومیت اور غربت پر آہ و بکا کر رہے تھے۔ ابو محنف نے لکھا ہے کہ جب تاریکی چھا گئی تو راہب نے سنا کہ تسبیح اور تقدیس کی آواز آ رہی ہے جو گرج کی طرح جوش مار رہی ہے، اور ایک نور پیدا ہوا جس نے عالم کو روشن کر دیا، اور اس نور سے اس کی کلیسا بھی روشن ہو گئی۔ راہب نے غور سے دیکھا تو وہ نور اس نیزے سے نکل رہا تھا جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر سوار تھا، اور وہ نور سر سے لے کر عمود آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ راہب نے دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور بہت سے ملائکہ باہر نکل کر زمین پر آ رہے ہیں۔ سر مطہر کے قریب آ کر کہا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ راہب یہ عجائب دیکھ کر رونے لگا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ سر ایسے شخص کا ہے جو زمین و آسمان کا حاکم ہے۔ اپنے کلیسا کی چھت سے نیچے آیا اور پوچھا، اس سر پر موکل اور ذمہ دار کون ہے؟ ہولی کا بتایا گیا کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ ہولی سے راہب نے پوچھا کہ یہ سر کس بزرگ ہستی کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا سر ہے کہ جس کی ماں فاطمہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ راہب نے کہا، ہائے افسوس تم پر، فرزند پیغمبر کو قتل کر دیا گیا ہے اور ایک بدبخت غیر نجیب ابن زیاد اور یزید کی اطاعت میں ہو۔ ہمارے نصرانی علماء نے سچ بتایا ہے کہ تم مسلمان اپنے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو قتل کرو گے تو آسمان سے خون برسے گا۔ آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ تو وصی پیغمبر تھے۔ اب میری گزارش ہے کہ یہ سر مجھے دے دو اور جب جانے لگو تو واپس کر دوں گا۔ ہولی نے کہا کہ میں یہ سر کسی کو نہیں دیتا بلکہ یہ سر یزید کو دے کر انعام حاصل کروں گا۔ راہب نے کہا، یزید کا جائزہ اور انعام کتنا ہوگا؟ ہولی نے کہا، 2000 مشکال اشرفیاں۔ راہب نے کہا، میں تمہیں 2000 مشکال اشرفیاں دیتا ہوں، اس کے عوض تم سر مقدس مجھے دے دو۔ پھر راہب نے درہم دکھائے اور درہم اسے دیے، یعنی سر نیزے پر تھا، اتارا گیا اور راہب نے اپنی جان کی طرح سنبھالا۔ وہ بوسے بھی دیتا تھا، روتا بھی تھا اور یہی نہیں کرتا تھا، خدا پہ اے فرزند پیغمبر، خدا کی قسم اس حالت میں آپ کو دیکھنا مجھ پر بہت گراں ہے، کاش میں آپ پر جان قربان کر دیتا۔ اے مولا، جب نانا سے ملاقات ہو تو میرے اخلاص کو وہاں بیان کرنا اور میری مسلمانی کی گواہی دینا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان علی ولی اللہ انک امام۔ پھر سر ان ملعونوں کو واپس کر دیا اور خود روتا ہوا اپنے کلیسا میں چلا گیا۔ راہب کے چلے جانے کے بعد ان ملعونوں نے درہموں کو تقسیم کیا تو ان کے ہاتھوں میں وہ درہم کوئلے بن گئے اور ان پر لکھا تھا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ابن زیاد کے لشکر کی حیرت زدہ ہوئی۔ ہولی نے کہا، اس معاملے کو اب یہیں چھوڑ دو اور اسے ظاہر نہ کرو۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔